جب آپ محسوس کر رہے تھے میرا آخری ٹائم ہے، بار بار چادر کو اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، پھینک رہے تھے، اسی بے قراری کے عالم میں، اسی بے چینی کے عالم میں آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر مسجد بنا لی، انہوں نے مسجد پر قبر بنا لی۔ نہ قبر پر مسجد بنانا جائز ہے، نہ مسجد پر قبر بنانا جائز ہے۔ اسلام کے اندر قبر اور مسجد کو الگ الگ رکھا گیا ہے، نہ تو آپ مسجد کے اوپر قبر بنا سکتے ہیں، نہ قبر کے اوپر مسجد بنا سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی کو احساس تھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میرا آخری ٹائم ہے، ہو سکتا ہے میری قبر کے اوپر بھی لوگ اس طریقے کا کام کرنے کی کوشش کرے، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا کہ لعنت ہے اللہ کی یہود و نصارہ کے اوپر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ امت اتنی بدنصیب ہے کہ اپنے نبی کی آخری وصیت کو بھول گئی، اور آج بھارت کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے اور بھارت کا کوئی ایسا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر پر آج سجدہ نہ ہو رہا ہو، وہاں سر نہ جھکایا جا رہا ہو۔ کتنے ایسے درگاہ اور قبر ہے جہاں لال کالے پیلے دھاگے باندھے جاتے ہیں، سر جھکائے جاتے ہیں، عورتیں وہاں جاتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس امت نے اپنے نبی کی آخری وصیت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ اور آگے بڑھیے، اتوار کا دن آیا، انتقال سے ایک دن پہلے، آج بھی اللہ کے نبی کی طبیعت بہت خراب ہے، کمزوری سے آپ اٹھ بھی نہیں پا رہے، مسجد میں جا نہیں پا رہے، اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ہلنے کی، ایسا لگا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہے میں نے کان لگا کر کے سنا کہ دیکھوں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آخری ٹائم ہے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ کہتی ہیں جب میں نے کان لگا کے سنا تو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو تم نماز کی پابندی کرو، او لوگو تم نماز کا خیال کرو، او لوگو تم نماز کو برباد نہ کرو۔ آخری ٹائم میں اللہ کے نبی کو نماز کی فکر۔ آج امت کو نبی سے اتنا پیار ہے اور نبی سے اتنی محبت ہے کہ نبی کے نام پر سڑکوں کو جام کیا جا رہا ہے اور ڈھول تاشے بجائے جا رہے ہیں، لیکن نماز، پانچوں ٹائم کی نماز میں آپ مسجد میں جا کے دیکھ لیں، فجر کی نماز میں کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ اپنے محلے کی مسجد میں دیکھ لیں، اپنے گاؤں کی مسجد میں دیکھ لیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کی آخری وصیت تھی نماز کے بارے میں، لیکن امت کو آج نماز کا ہوش نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں کی سرکار ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے، اور فلاں ظلم کر رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جنگ کے میدان میں بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب لڑائی کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈوب گیا، عصر کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ سورج ڈوب گیا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا ملا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آپ کہا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگوں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ نبی کو نماز سے اتنی محبت تھی، آخری ٹائم میں نماز کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، مگر امت اپنے نبی کی اس آخری وصیت کو بھی بھول گئی۔ اور کیا فرمایا آپ نے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اے لوگوں اپنے غلام اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اس زمانے میں سماج کا کمزور طبقہ تھا غلام اور لونڈی، اس کو بہت دبایا جاتا تھا، بہت کچلا جاتا تھا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگوں اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا خیال کرنا. آج غلاموں کا دور نہیں ہے, آج لونڈیوں کا دور نہیں ہے, لیکن آپ کے گھر میں اگر نوکر چاکر ہیں اور آپ کے انڈر میں کام کرنے والے ملازم ہیں, ورکرز ہیں, تو وہاں پر یہ حدیث اپلائی ہو جائے گی اور وہاں پر اس حدیث کو آپ سیٹ کر لیجئے. جو بھی آپ کے انڈر میں ہے, آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے, کوئی ملازم ہے, کوئی نوکر ہے, یہاں تک کہ آپ کے بیوی بچے بھی اس حدیث کے اندر آ جائیں گے کہ وہ آپ کی ذمہ داری ہے, جن کے آپ گارجین ہیں, آپ سرپرست ہیں, آپ ان کا خیال کیجئے, کل اللہ تعالیٰ کے حساب دینا. آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے سب خبر ہے, سارے حالات پر میری نظر ہے. جلسہ ہو رہا ہے, تقریر یہاں ہو رہی ہے, نوجوانوں کی بڑی تعداد عورتوں کے پنڈال کے پاس کیوں کھڑی ہے بھائی؟ کیوں کھڑی؟ دکانیں لگی ہوئی ہیں, جوان لڑکیاں وہاں پہ خریداری کر رہی ہیں اور لڑکے ان کے آس پاس میں مڈلا رہے. کیوں مڈلا رہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں میرے پیارے ساتھی, اور آپ کو اپنے لڑکے اور لڑکیوں پر نظر رکھنی چاہیے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کو اتنی لمبی داڑھی تھی, ماتھے پر سجدے کا نشان تھا, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے آپ, اور آپ کی جوان بیٹی رات کو 2 بجے موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی, آپ کیا کر رہے تھے؟ ماں سے پوچھا جائے گا تو پردے میں نکلتی تھی, تو چہرہ ڈھانپ کر کے نکلتی تھی, تیری 19 سال کی 18 سال کی لڑکی میک اپ کر کے, سج کر کے, سور کر کے بے پردہ نکلا کرتی تھی. تو 50 سال کی بڑھیا ہے, تو 60 سال کی بڑھیا ہے, تو اگر بغیر پردے کے بھی نکلے گی تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن 18 سال کی 20 سال کی تیری جوان بیٹی بغیر پردے کے نکل رہی تھی. میری پیاری ماں بہنوں, کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کی بیٹی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کی بہن کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا, آپ کی اولاد کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے نبی نے اپنے آخری ٹائم میں وصیت کی کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. جو تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے بیوی ہیں, تمہارے بچے ہیں, تمہارے نوکر چاکر ہیں, تم ان کا خیال کرو. وہ تمہارے گردن پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تم ان کا خیال کرو. قیامت کے دن تم کو ان کا حساب دینا.